بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عالمگیر خان ہے۔ میں MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں ایز ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچرل بایو سسٹم انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اور آج میں بڑا خوش ہوں کہ یہ موقع ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کے پنجاب کے خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے بچوں کو یہ پیغام دوں کہ اس یونیورسٹی میں 2 یونیک پروگرام ہیں جو انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی سے متعلق ہیں۔ اس میں پہلے ہم نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کے بچے ہمارے 2 بیچ کوالیفائی کر چکے ہیں۔ اس پروگرام کا نام ہے BSc ایگرو انڈسٹریل انجینئرنگ ٹیکنالوجی۔ اس پروگرام کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ پروگرام پورے پاکستان میں صرف ملتان زرعی یونیورسٹی میں ہی اس کا شروع ہوا، اور یہیں سے ہی وہ آگے پڑھ رہا ہے، اور ہماری ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہمارے بچوں کو، ہمارے گریجویٹ کو بڑا ریگولرلی پسند کر رہے ہیں، اور اب بچے نہ صرف ملتان میں بلکہ فیصل آباد میں اور ایون سندھ میں بھی ہمارے بچے گریجویٹ وہاں پہ جاب کرنے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو دوسرا پروگرام ہے وہ پہلے کا دنیا میں موجود ہے، وہ ہے BSc ایگریکلچرل انجینئرنگ، اور اس یونیورسٹی چونکہ زراعت کی یونیورسٹی ہے، یہاں پہ تمام جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ محکمہ زراعت کی گائیڈ لائن کے مطابق ہوتے ہیں، کیونکہ یہ یونیورسٹی محکمہ زراعت سیکٹری کے اندر کام کرتی ہے۔ جو پنجاب گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے اس فیصلے میں جس قسم کی ریسرچ چاہیے ہوتی ہے، جس قسم کی اسکل چاہیے ہوتی ہے، تو وہ BSc ایگریکلچر انجینئرنگ پروگرام میں ہم اسکل ایڈ کریں گے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں ہی اب 2 ڈگری پروگرام، اور جس میں ایک ہے نیشنل ٹیکنالوجی کونسل کا منظور شدہ BSc ایگرو انڈسٹریل انجینئرنگ ٹیکنالوجی، اور دوسرا پروگرام وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ریکگنائزڈ ہے۔ ہمارے گریجویٹ ہم یقین کر رہے ہیں کہ دونوں پروگرام کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ گلوبلی ان کی اہمیت ہوگی۔ ابھی بھی جو ہمارے پاس فیکلٹی موجود ہے وہ فیکلٹی دنیا کے مختلف ممالک سے، جس میں کینیڈا، امریکہ، کوریا، چائنا اور جاپان سے اعلیٰ تعلیم یافتہ فیکلٹی موجود ہے۔ لیبز کا یہ حساب ہے کہ ہمارے بچے خود لیب میں کام کرنے کے لیے مکمل مواقع ہیں۔ بچے لیب میں کام کر کے انہوں نے آلریڈی پروٹوٹائپ ایسے بنائے ہیں جو کمرشلائز ہونے جا رہے ہیں، اور کچھ ہو بھی گئے ہیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی پریکٹیکل لسٹڈ ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس آلریڈی بہت ایڈوانس لیبز موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے بچوں کو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ انجینئرنگ سکل لیں، اور اس سکل کے بعد خاص طور پہ میں BSc ایگریکلچر انجینئرنگ جو ہمارا نیا پروگرام ہے جو اس سال پہلی دفعہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اس پروگرام میں یہ انفرادیت ہے کہ یہ بچے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں سے بھی انہوں نے یہ ڈگری کی ہے، وہ نہ صرف گورنمنٹ سیکٹر میں بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں، کنسلٹنسیز میں، NGOز میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ اور کافی ایسے گریجویٹ ہیں ایگریکلچر انجینئرنگ کے جنہوں نے یونائٹڈ نیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام میں بھی کام کر رہے ہیں، FAO میں بھی کام کر رہے ہیں، اور دنیا کے جو اعلیٰ ادارے ہیں ان میں ان کو پوری طرح ریکگنیشن حاصل ہے، اور آپ کے شہر میں یہ پروگرام موجود ہے، سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم چاہیں گے کہ آپ بچے آئیں۔ اس کے لیے کچھ چند چیزیں ہیں جو ضروری ہیں۔ اس میں نمبر 1 کہ ہمارے دونوں پروگرام کے لیے ہماری مجبوری ہے کونسل کی طرف سے رہنمائی کے متعلق کہ ہم نے پہلے اینٹی ٹیسٹ لینا ہے۔ تو اینٹی ٹیسٹ ہم خود لیں گے، لیکن ہم انجینئرنگ یونیورسٹی کا اینٹی ٹیسٹ یا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا جو چند اداروں کی لسٹ ہے جو آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ نظر آئے گی، اس کا اینٹی ٹیسٹ بھی ہم قبول کرتے ہیں۔ دونوں پروگرام میں یہ ہم بچوں سے کہیں گے کہ وقت سے پہلے ہماری یونیورسٹی تشریف لائیں، ان کے والدین آئیں، ہمارے ساتھ بات چیت کریں انہیں، تاکہ پتہ چلے کہ اینٹی ٹیسٹ کا وقت کیا ہے، اور یہ انہیں پتہ چلے کہ اس پروگرام کی افادیت کیا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہاں کا گریجویٹ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، خاص طور پہ مڈل ایسٹ، ایون کہ نارتھ امریکہ میں اپنا لوہا منوائے۔ اور ایک بات جو آخر میں شامل کرنا چاہوں گا کہ زرعی یونیورسٹی ملتان میں باقاعدہ داخلوں کا کام شروع ہو چکا ہے، اور یہاں پہ بچوں کو آ کر بات کرنے کا ہمارے ڈیسک موجود ہیں، ہمارے ایڈمیشن کمیٹیز ہیں، ہمارے اسکاؤٹس ان کی ہیلپ کے لیے موجود ہیں، ہمارے اساتذہ موجود ہیں۔ اور یہاں پہ میں جو اس یونیورسٹی میں یہ نہیں کہ یہاں پہ میں پڑھا رہا ہوں یا استاد ہوں، میں اس یونیورسٹی کی جو انفرادیت دیکھ رہا ہوں کہ صرف تعلیم نہیں، صرف کاغذی وہ انجینئر نہیں بنے گا، کاغذی وہ پروفیشنل نہیں بنے گا، بلکہ اس کو ہم تربیت کرتے ہیں، ان کی اچھی انسان بناتے ہیں۔ جو مجھے فیڈ بیک ملی ہے جس کی وٹنس کرتی ہے ہماری انڈسٹری کہ ان کی آپ کے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ پسند کر رہے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے اب دوسرے ساتھ والی انڈسٹری کو بھی ان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری جو اس یونیورسٹی کا جو نئی یونیورسٹی ہونے کے ناطے، جوان فیکلٹی ہونے کے ناطے، اعلیٰ تعلیم یافتہ فیکلٹی ہونے کے ناطے، اور ان کی اپنی تربیت اچھی ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو گریجویٹ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ پاس ہوگا، ہم آخر وقت تک اس کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا الومنائی کا بہت سٹرانگ سسٹم ایک ڈیولپ ہو چکا ہے،
اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا جو گریجویٹ ہے اگر وہ کسی انڈسٹری جاتا ہے تو وہاں سے فیڈ بیک دے گا. ہم اپنا کریکلم اس کے مطابق ریوائز کرتے ہیں. آلریڈی ہمارے انڈسٹریل بورڈ میں بہت بھاری تعداد میں انڈسٹری کے لوگ تشریف لاتے ہیں. وہ صرف بورڈ میٹنگ کے لیے نہیں آتے بلکہ وہ یہاں آ کے ہمارے بچوں کو باقاعدہ لیکچر دیتے ہیں. اور بڑی اچھی بات یہ کہ کافی انڈسٹری والوں نے ہمیں ہمارے بچوں کے لیے اسکالرشپ بھی آفر کی ہیں. ہماری یونیورسٹی میں بہت شفاف میرٹ کا نظام ہے اور بہت لمیٹڈ سیٹس ہیں, چونکہ صرف 40 سیٹ ہیں ایگرو انڈسٹریل انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں اور 40 ہی ہمیں ابھی منظور ہوئی ہیں ایگریکلچر انجینئرنگ میں. تو میرے خیال میں جلد آ کے معلومات لیں گے تو آپ کو داخلے کے لیے آسانی ہوگی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے بچے خود سے پروجیکٹ بناتے ہیں, تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے یہاں پہ اپنے ہاتھوں سے کون کون سے پروجیکٹ بنائے اور ہمارے پاس لیب میں کس قسم کی سہولیات ہیں. ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ سے آپ کا تھوڑا سا تعارف بھی ہو جائے گا اور وہ ساری چیزیں آپ کو ہماری ڈیمونسٹریشن لیب اور پریکٹیکل لیب میں وہ سارے اساتذہ آپ کو تمام چیزیں دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا مستقبل روشن ہوگا. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہنی بی کا بیسیکلی پروجیکٹ ہے جو ہمارے ایگرو انڈسٹری کے بچوں نے بنایا ہے. اس میں ہماری بیسیکلی کنونشنل سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ اس میں ہم ٹرپل ہائیو ہے, 3 گنا زیادہ جس سے ہنی پیدا ہوتا ہے, اس کی کوالٹی آؤٹ کلاس ہوتی ہے. یہ ہم نے مختلف قسم کی جگہ کے اوپر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا. مظفر میں, اندرون سندھ میں اور پنجاب کے باقی علاقوں میں کوئی 100+ ہم نے یہ ہائیو کمرشلی ڈسٹریبیوٹ کیا ہیں جس سے لوگ بہت اچھی زیادہ پیداوار لے رہے ہیں. ہم کسی بھی پروڈکٹ کو جو ایگریکلچر پروڈکٹ ہے اس کو لیس ٹمپریچر پہ اور لو ٹمپریچر پہ ہم اس کو ایفیشینٹلی ڈرائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اروما اور اس کی جو فریگرنس ہے اور اس کے نیوٹرنٹس جو ہیں وہ بھی کنزرو رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ڈرائنگ ہے یہ لو ٹمپریچر پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں جو انرجی ایفیشنسی ہے اس کی وہ بھی اس کی 2 ٹائم ہائر ہے دین جو ہمارا کنونشنل ڈرائر ہے. اور اس والے ڈرائر سے ہم جو ہے کیا کرتے ہیں کہ پہلے جو ایئر کا لیٹنٹ لوڈ ہے اس کو ہم ریموو کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہیٹ کرنا فردر جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے اور لیس انرجی کاسٹ کے اوپر ہم اس کو ہیٹ کر سکتے ہیں. اس طرح اس کی جو ٹوٹل کہہ لیں ڈرائنگ کیپیسٹی ہے اور ایئر کی پر کہہ لیں پاس میں وہ بھی 2 ٹائم زیادہ ہے کنونشنل ڈرائنگ سسٹم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک آٹومیٹڈ انکوبیٹر ہے جو کہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ BSc ایگرو انڈسٹری کے گریجویٹ نے ڈیزائن کیا. مامون اور یہ انعام شفیع 2 ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے مل کر اس کو ڈیزائن کیا اور اس ٹائم مامون فیصل فیڈ میں ایز اے مینیجر کام کر رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ مامون نے اس میں جو اپلیکیشن یوز کی ہیں وہ ICT کی ڈفرینٹ یعنی کہ ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کی ہیں. دوسرا یونٹ یہ جو ساتھ انہوں نے ڈیزائن کیا ہے یہ پولٹری شیڈ ہے. پولٹری شیڈ میں یہ ہے کہ اس میں جو پولٹری کو ویسٹ کو کنٹرول کرنا ایک چیلنج تھا اور اس میں جو پولٹری اس کو ڈفرینٹ ڈیزیزز تھی اس میں یہ انہوں نے ڈیزائن کیا کہ ویسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ٹرے نیچے ڈیزائن کیا گیا اور یہاں پہ جو واٹر کا کمپلیٹ سسٹم اور خوراک کے لیے یہاں پہ انہوں نے ڈیزائن کیا. انجینئرنگ کے بچوں کے لیے انٹرنشپ لازمی ہے اور فائنل ایئر کا پروجیکٹ بھی کرتے ہیں. اس کے لیے ایمری میں ہمارے بچے جو ہے انٹرنشپ کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے انجینئر شہزاد صاحب ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کی سپرویژن میں ان سے سیکھتے ہوئے انہوں نے ایک یہ آپریٹو ماڈل بنایا ہے جپسم سپریڈر کا. جپسم کا ایک بہت بڑا ایشو ہے فارمر کے لیے فیلڈ میں سپریڈ کرنے کے لیے, تو اس میں انہوں نے ایک آپریٹو ماڈل بنایا ہے اور اس کا جو کمرشل ماڈل ہے وہ ابھی ایمری میں تیار ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ فارمرز کی رہنمائی کے لیے وہ اویلیبل ہوگا ویری سون. تو ایشو اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ جپسم کو فارمر فیلڈ پہ سپریڈ کرنا ایک بڑا چیلنج رہا ہے یونیفارمٹی کے حوالے سے. تو اس میں ایک میکانزم ایسا بنایا گیا ہے کہ بڑی یونیفارمٹی کے ساتھ فارمر جو ہے ٹریکٹر کے پیچھے ٹریل کرتا ہوا اس مشین کو لے کے جائے گا اور تھرو گریوٹی جو ہے ویل سے پاور لیتے ہوئے جپسم جو ہے وہ سپریڈ ہوگی اور نیچے جو اس کے جو موٹر لگی ہوئی ہے یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتی جائے گی جپسم کو یونیفارمٹی کے ساتھ ود ان دا فیلڈ. تو یہ ایک بہت اچھا ایک آپریٹو ماڈل ہے جس کی کمرشلائزیشن ایمری میں انجینئر شہزاد صاحب کے انڈر جو ہے ہو رہی ہے. سون فارمر کے لیے اویلیبل ہوگا. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محسن خان ہے اور میں زرعی یونیورسٹی ایگریکلچر ملتان میں لیکچرر ہوں. آج میں آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کے کچھ ماڈل پریزنٹ کر رہا ہوں. یہ ایک اسمارٹ اریگیشن سسٹم ماڈل ہے جو ہمارے BSc ایگرو انڈسٹریل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ نے بنایا ہے اور یہ انٹرپرینورشپ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت اچھا ماڈل ہے. جو اسٹوڈنٹ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ان فیوچر اس کو ڈیولپ کر کے مارکیٹ میں سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کو ایک اسٹیپ اپ گریڈ کیا ہے اور اس کے اندر سینسرز انکارپوریٹ کیے ہیں. اس کے اندر ٹمپریچر سینسر ہے, سوائل موئسچر سینسر ہے, واٹر سینسر ہے. یہ اریگیشن سسٹم آپ کے فیلڈ میں جیسے ہی پانی کی ریکوائرمنٹ
آتی ہے، جیسے ہی پانی کم ہوتا ہے یہ آٹومیٹکلی وہاں پہ آن ہو جاتا ہے اور آٹومیٹکلی وہاں پہ آف ہو جاتا ہے. تو پریویس جو آپ کے اریگیشن سسٹم ہیں اس کے ساتھ اگر اس کو کمبائن کیا جائے تو یہ آپ کی اریگیشن ایفیشنسی کو اور انکریز کر دے گا. تھینک یو. السلام علیکم. یہ ہماری آئی سی انجن اور تھرمو ڈائنامکس کی لیب ہے جس میں ہم بچوں کو آئی سی انجن، انٹرنل کمبسٹن انجن کے مختلف میکانزم، پارٹس اور فیول کی جو کیلوریفک ویلیوز کے بارے میں بتاتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں یہاں پہ انجن کے سارے پارٹس ہیں، یہ اوپن پڑے ہوئے ہیں. بچوں کو ہم ون بتاتے ہیں کہ انجن کے یہ کون سے پارٹس ہیں، سارے بلاک ہے آپ کے اور باقی پارٹس. پھر اس میں فیول کی آگے ٹیسٹنگ کے لیے ہمارے پاس اوپن کا فلیش ٹیسٹرز ہے، اس کی کیلوریفک ویلیو کے لیے بوم کلوری میٹر ہے. پھر اس انجن ڈفرینٹ پارٹس کی اسٹرینتھ کی ٹیسٹنگ کے لیے ہمارے فٹیک ٹیسٹنگ مشین ہے. اور یہ ڈفرینٹ جو ماڈلز ہم بناتے ہیں ہم نے وہ یہاں پہ پھر ڈسپلے کیے ہوئے ہیں. اور یہ پھر سنگل سلنڈر انجن ہے، ان کی میکانزم ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ کیسے وہ کام کرتے ہیں. پھر یہ ملٹی 4 سلنڈر انجن ہے، ان کی ورکنگ بچے ان کے ریئل ٹائم ان کی ورکنگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سائیکل کیسے کام کرتا ہے، آپ کی وال ٹائمنگ کیا ہے. پھر یہ کہ ڈفرینشیل کا ہمارا عادت ہے کہ ڈفرینشیل کیسے کام کرتا ہے، ڈفرینشیل لاک کیسے کام کرتا ہے، آپ کی پاور ٹرین کیسے ورک کرتی ہے. یہ ہمارا اس میں پھر ساتھ ہمارے اس میں مینوفیکچرنگ کی ہمارے پاس فیسلٹی ہے کہ بچے ہم ڈفرینٹ ماڈل جو بچے بناتے ہیں وہ یہاں پہ مینوفیکچر کرتے ہیں. ہمارا ویلڈنگ ہے، کٹنگ ہے، گیس ویلڈنگ ہے، یہ ساری مشینز ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہیں اس لیب اور بچے ہینڈز آن یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں. السلام علیکم. میں تمام والدین سے جو کہ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن میں ایڈمیشن دلانا چاہتے ہیں ان سب سے پرزور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک دفعہ محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان کا ضرور وزٹ کریں اور اس کی ہائی ایکوپمنٹ لیبز دیکھیں. اگر ہم اپنے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر انجینئرنگ کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس 2 جو ہیں انڈر گریجویٹ پروگرام ہیں. اس میں بی ایس سی ایگریکلچر انجینئرنگ ہے اور بی ایس سی ایگرو انڈسٹری انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہے. اور اس کے علاوہ پوسٹ گریجویٹ 3 پروگرامس ہیں. تو جو ہمارا بی ایس سی ایگریکلچر انجینئرنگ پروگرام ہے اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو ناول جو ایکوپمنٹس ہیں ان کے تھرو ڈفرینٹ سرویز کرواتے ہیں جس میں یہ ایک ہسٹوریکل پروفیشن ہے ایگریکلچر انجینئرنگ. تو اس میں ہمارے پاس ایک جو ایکوپمنٹ ہے اس میں ہمیں جی ایس ریموٹ سینسنگ میں یوز ہوتا ہے اور جی ایس ریموٹ سینسنگ جو ہے یہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. جو ہوگا وہ ایگریکلچر انجینئرنگ کے لیے ون آف دی بیسٹ ہوگا. تھینک یو سو مچ. امید ہے ہمارے دیکھنے والے لوگوں نے ہمارے بچوں کی، ہمارے اساتذہ کی کاوشوں کو دیکھا ہوگا کہ کس محنت سے وہ پڑھا رہے ہیں. لیکن آخر میں چاہتا ہوں کہ میں آج اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس نہ صرف سرکار کی طرف سے مدد آتی ہے بلکہ غیر سرکاری ادارے اعتبار کر کے ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں. جس میں بہت بڑی مثال پاکستان میں اس وقت جتنے بھی ٹریکٹر اس کو ٹیئر 0 ٹریکٹر کہا جاتا ہے اور اس کی ایڈوانسمنٹ کی اشد ضرورت. اس کے بغیر ہمارا ملک میں ٹریکٹر کی انڈسٹری کے بند ہونے کے خدشات نظر آ رہے ہیں. تو ہمیں کیش نیو ہالینڈ انڈسٹریل کے کنٹری ہیڈ جناب منصور رضوی صاحب، میں ان کی تصویر کو اشارہ کروں گا، ان کی مہربانیوں سے ہمیں کہ ٹیئر 3 جو دنیا کا جدید ٹریکٹر کا ماڈل ہے اور بلکہ ٹریکٹر ہے اس کو کمپلیٹ سیٹ انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کیا. ساتھ میں اس کو کھولنے اور بند کرنے کی تمام ٹولز بھی دیے اور یہاں آ کے ہمارے ملتان میں میں آ کے اس کے تربیت دی اور ہمارے بچوں کو اس نئے جدید ٹریکٹر سیکھنے کا موقع ملا. اس سے کیا ہوگا کہ جب جدید ٹریکٹر آئیں گے تو اس وقت ہمارے لیے کچھ حیرت نہیں ہوگی. اس وقت انشاءاللہ تعالی ہمارے گریجویٹ اس قابل ہوں گے کہ اس کی مرمت، ریپیئر، مینٹیننس اور اس کے آپریشن کے لیے ہمارے ذمہ دار کی مدد کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.